جی الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ۔ یہ دیکھیں سب لوگ ماشاءاللہ، ٹیچر حضرات، حنیف بھائی، واجد بھائی، عبداللہ شاہ صاحب اور دیگر جو دوست ہیں۔ مجھے زیادہ تر دوستوں کے نام نہیں آتے، یونس بھائی بھی ان میں موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں سب انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شنکیاری سے ہمارے اس ٹور کنڈ بنگلہ اساتذہ ٹور جو ہے اس کا آغاز اللہ کے پاک نام سے ہوا تھا۔ تو راستے میں ہم نے کوئی گروسری وغیرہ لی، کوئی گوشت وغیرہ، کوئی دیگر ساز و سامان جو کوکنگ ہم نے وہاں جا کے کرنی ہے، تو لینے کے بعد شنکیاری سے ہم نے آغاز کیا۔ تو یہ خوبصورت ٹریک ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ یہ ہرے بھرے کھیت، یہ چیڑوں کے بلند و بالا درخت اور خوبصورت ہرے بھرے پہاڑ۔ تو اپنی سفر کی طرف گامزن ہے۔ یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ فارسٹ کالج کی حدود سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ فارسٹ کالج کی حدود ہے، جہاں فارسٹ کالج کا آخری مقام آئے گا، اس کے بعد پھر روڈ جو ہے وہاں سے کچا روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے جو ہے روڈ کی حالت جو ہوگی بڑی خراب ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ فارسٹ کالج کا مین گیٹ انٹرس ہے، یہاں سے بھی یہ مشینری کافی عرصے کی یہاں پہ بند پڑی ہوئی ہے، اور یہ خطرناک راستہ، پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا پہاڑوں کی شہزادی چکساوی لاہور نظر آوی جیپ پہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی راستے میں بہت خطرناک ٹریک آئے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان اور ٹیچر حضرات جیپ پر انجوائے کرتے ہوئے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ٹور زبردست ہوگا آج کا ماشاءاللہ جی۔ سارے ہی بہت خوش ہیں ماشاءاللہ، موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم بھی بہت پیارا ہے آج کا ماشاءاللہ۔ تو پھر جیپ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول، کسی قسم کی آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ پرندوں کی آواز آئے گی، کووں کی آواز آئے گی، یا کہ جب ہوا چلے گی اور چیڑ کی ٹہنیاں جب ہلتی ہیں تو پھر اس کی آواز۔ یہاں سے آپ ٹریک دیکھیں، یہ کتنا ڈینجرس خطرناک یہ ٹریک ہے۔ یہ پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا، اور صرف ایک گاڑی ایک وقت گزر سکتی ہے۔ اگر آپ کو راستے میں شاید ہمیں بھی ملیں گاڑیاں، تو پھر ایک گاڑی کو رکنا پڑتا ہے، دوسری سائڈ پہ لگتی ہے، پھر بڑی مشکل سے جو ہے نا راستہ نکالا جاتا ہے۔ مگر یہ لوگ ماشاءاللہ، شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، شعیب بھائی گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ لوگ یہاں کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ راستہ دے بھی دیتے ہیں اور راستہ لے بھی لیتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہچکولے کس طرح سے آ رہے ہیں۔ جو فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ ڈینجرس راستہ ہے جسے ہم آج انجوائے کرتے ہوئے کنڈ بنگلہ کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ماسڑ بابا کی زیارت بھی آئے گی، پھر اس کے بعد گوری کا مقام بھی آئے گا۔ تو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج یہ دوسرا ٹور ہے ویورز میرا۔ پہلا ٹور میں پیدل ہیکنگ کرتے ہوئے، آپ نے وہ ولاگ ضرور میرا دیکھنا ہے، وہ بھی ایک ایڈونچر نیشنل جغرافی سے کم نہیں تھا۔ گاڑی پہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں کنڈ بنگلہ جاتے ہوئے شنکیاری سے، مگر آپ شارٹ کٹ پیدل اگر ہیکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو پھر بھی اتنی مسافت ہے، شارٹ کٹ راستہ آپ استعمال کریں گے تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، سرن ویلی کلیگاہ کے مقام سے شارٹ کٹ راستہ لیا، مگر ایک مقام پر ہم راستہ بھول گئے۔ تو جو 3 گھنٹے کا سفر تھا وہ ہم نے 9 گھنٹے 10 منٹ میں طے کیا۔
تو ہو جاتا ہے ایسا. آپ نے وہ ولاگ میرا ضرور دیکھنا. اس ولاگ کے بارے میں تفصیل میں بات نہیں کروں گا. یہ سامنے سے جیپ آ گئی ہے تو اب یہ جیپ والا یہی سائڈ پہ کرے گا. یہ دیکھیں اب اس نے یہ جیپ نیچے اتار دی ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے اتار دی تو ہم لوگ یہ جیپ لے کر اب آگے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. تو بہت کم آتی ہیں کیونکہ یہاں لوکل تو ٹرانسپورٹ چلتی نہیں ہے. بکنگ ہی آپ کروا سکتے ہیں. تو 4x4 جو شہزادی ہے پہاڑوں کی وہی چلتی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ پھر بڑا ایک ایڈونچر تھا. راستہ بھی بھول گئے تھے, پانی بھی ختم ہو گیا. تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا ولاگ. تو پہلے یہ لگا رہا ہوں ولاگ جو ہے. لیں جی ایک اور جیپ آ گئی ہے, یہ دیکھیں. اور اس نے بھی دیکھیں وہ جیپ نیچے اتار لی اور یہ ہم لوگ اب گزر رہے ہیں. تو راستہ بس اتنا کی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ شیبو جو ہے شعیب بھائی حال چال پوچھ رہا ہے کتنے میں بک کروائی ہے کتنے میں نہیں. آپ نے کم پیسے لیے ہیں, میں نے زیادہ پیسے لیے ہیں. تو یہ دیکھیں ماسٹر حنیف صاحب ماشاءاللہ جو لیڈ کر رہے ہیں آج کے اس گروپ کو. راستہ آپ کو سامنے سے بھی دکھا رہا ہوں. تو وہ بھی ایک ایڈونچر تھا جی. پانی ختم ہو گیا, پھر وہ راستے میں بارش کا پانی ملا وہ پیا. تو جس طرح یہ اب دیکھیں ہم انجوائے کر رہے ہیں اس طرح انجوائے تو نہیں ہوا. 3 گھنٹے کا سفر 9 گھنٹے میں, پھر 4 گھنٹے مسلسل کسی جنگل میں گھوم رہے ہیں ہم. جیسے یہ دیکھیں اب سارے یہ دیکھیں میرے سمیت سب لوگ بڑے خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ جو پیدل ٹریک تھا اس میں اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مگر کچھ خاص کرنے کے لیے کبھی کبھی عام ہو جاتا ہے. تو یہ بھی لائف کا ایک ایکسپیرینس تھا. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو واپس ہم لوگ 7:10 پہ کنڈ کے مقام پر پہنچے. 10 منٹ سٹے کیا. تو وہیں سے ہم لوگ مغرب کے وقت نکلے. اندھیرے میں واپسی پہ پھر راستہ بھول گئے تو مگر وہ 3 گھنٹے میں ہم پہنچ گئے تھے. کلگاہ کے مقام سے آگے ڈڈر پہنچے, پھر 5-6 کلومیٹر دور تھا. تو یہ ایک خوبصورت جو سفر ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے یادگار بن جاتی ہیں. تو یہ بھی آج کا سفر بھی ابھی تک تو بڑا خوشگوار ماحول, ہنستے مسکراتے. کبھی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی کسی کے لیے بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا سب لوگ اپنے اپنے موبائل نکال کر مصروف ہیں کیونکہ سب سے بیزی کام یہی ہے. تو راستے میں اس طرح کے آپ کو سائن بورڈ لگے ملیں گے جس پہ ڈیٹیل لکھی ہوگی اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے, آپ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں. اسی کنڈ بنگلہ کے ہی راستے میں وہ مقام بھی آتا ہے جب انڈیا نے ایک غلیظ اور ناپاک کوشش کی تھی جب پاکستان پر بم گرایا تھا. تو وہ بھی اسی راستے میں آتا ہے. آپ جیپ ٹریک پہ آئیں گے تو آپ کو دونوں طرف درمیان میں روڈ ہوگا, اس طرف پہاڑ اس طرف پہاڑ. ایک طرف آپ کو بالاکوٹ کا ایریا نظر آئے گا, ایک طرف سرن ویلی کا ایریا نظر آئے گا. پھر ایک مقام ایسا آئے گا وہاں پہ آپ کو کاغان ویلی نظر آئے گی. تو یہ پہاڑوں میں آپ کو اس طرح کے خوبصورت مقامات بہت ملتے ہیں. یہ آپ خوبصورتی دیکھ لیں. شاید میرے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کنڈ بنگلہ جاتے ہوئے راستے میں یہ جو خوبصورت ویوز, یہ جو نظارے خوبصورت, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. باقی سرن ویلی ضلع مانسہرہ جو پاکستان کا سب سے خوبصورت ضلع ہے, اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اسے. تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں شاید میں تو نہیں کچھ بیان کر سکتا. اتنا ہی کہوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے, تو یا نبی تیرا ہی کرم ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ راستہ دیکھ لیں آگے. میرا خیال ہے یہ کام مکان کا کوئی مکان بن رہا ہے. یہ دیکھیں دوست مستری کوئی لگے ہوئے ہیں, ٹاٹا کیا ہے انہیں, یہ کام کر رہے ہیں.
تو اگر آپ 100 سے 200 بلاک یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، شنکیاری شہر سے آپ راستے میں کسی بھی مقام تک لے کے آئیں گے تو آپ کو وہ جو ٹریلر کا کرایہ ہے وہ 26,000 روپیہ۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا تو وہ کہتا جی میں نے 4 ٹریلر بجری، تھوڑی سی ریت، سرمٹ اور یہ بلاک وغیرہ منگوائے تھے، تو مجھے 2,04,000 روپیہ خالی کرایہ دینا پڑا، رینٹ دینا پڑا گاڑی کا۔ تو دیکھ لیں ان لوگوں نے اس بلند و بالا مقامات پر بھی اتنے خوبصورت گھر بنائے ہوتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انہیں شوق ہے، اللہ توفیق بھی دیتا ہے، تو ان کا یہ کریز ہے۔ سردی میں یہ لوگ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، شہروں کی طرف، اور جب گرمی ہوتی ہے تو پھر یہ اوپر پہاڑوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے کمنٹ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کا، ہمارے چینل کا کام پسند آئے تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، کہ تاکہ آپ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ویڈیو ناردرن ایریا، جی پی، گلگت بلتستان اور دیگر بھی جتنے بھی خوبصورت سے خوبصورت مقامات، قدیمی مقامات، ان جگہ کو ایکسپلور کیا جائے آپ کے لیے، کہ آپ گھر بیٹھ کر، جو لوگ نہیں آ سکتے تو وہ ان حسین وادیوں کا نظارہ کریں۔